السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے فارغ ہو کر خیال ہوا کہ درس قرآن ریکارڈ کر ہی لیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ناغہ نہ ہو ورنہ ناغہ ہو جائے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی ہے۔ سب سے پہلے یہاں آپ چند چیزیں سمجھیں۔ اللہ رب العزت یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان میں ایک دوسرے پر کچھ کو فضیلت دی ہے، کوئی درجے میں کم ہے کوئی زیادہ ہے، مطلب ایک دوسرے سے کمتی بڑھتی مرتبہ ہے۔ پھر فرمایا ایک خصوصیت ذکر کی ایک نبی کی کہ ان میں سے ایک وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ پھر فرمایا ان میں سے وہ بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بدرجہ فضیلت عطا کی ہے۔ پہلے فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض کو بعض پر کچھ فضیلت عطا کی ہے، کہ کسی کو کسی پر کچھ فضیلت ہے۔ بعد میں یہ فرمایا کہ کسی کو ہم نے بدرجہ فضیلت عطا کی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے ہیں اس میں رسولوں کا مرتبہ نبیوں سے زیادہ ہے۔ آپ نے اسلامی عقائد کو اگر سنا ہوگا، جو ہم نے کچھ کلپ بنا رکھی ہیں، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو جلد کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ رسول ان کو کہتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نئی شریعت اور نئی کتاب دی ہو، اور نبی ان کو کہتے ہیں کہ جن کو نئی شریعت یا نئی کتاب ملی ہو یا نہ ملی ہو، بلکہ وہ اسی کتاب کے تابع ہوں جو پچھلے نبی کی کتاب ہے۔ فار ایگزامپل حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات عطا کی تھی جو ایک نئی کتاب اور نئی شریعت تھی۔ ان کے بعد تقریباً 4000 نبی، اور اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں کہ وہ تابع شریعت تھے، ان کو کوئی علیحدہ سے کتاب نہیں ملی بلکہ وہ تورات کے ہی تابع تھے۔ اتنا آپ کو سمجھ آیا؟ تو جو نبی ہیں ان سے بڑھا ہوا مرتبہ ہے رسولوں کا۔ پھر فرمایا کہ رسولوں میں بھی بعض کا بعض سے مرتبہ بڑا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ 5 بڑے پیغمبر ہیں جلیل القدر، جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اور اخیر میں حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان 5 میں بھی سب سے بڑا مرتبہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک بات، یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اس کے علاوہ تیسری بات یہ کہ جیسے فرمایا کہ بعض کو بعض پر کچھ فضیلت ہے، اور ایک وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اور ایک وہ بھی ہیں جن کو تمام پر بدرجہ فضیلت ہے۔ تو بعض کو بعض پر فضیلت سمجھا دی آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی، وہ بتایا کہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن سے اللہ رب العزت نے بغیر فرشتے کے کلام کیا، بیچ میں کسی فرشتے کو واسطہ نہیں بنایا۔ تورات نازل ہوئی تب بھی آپ کوہ طور پر جایا کرتے تھے اور اللہ رب العزت سے براہ راست بات کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو بتانی ہے، وہ یہ بتانی ہے کہ فضیلت بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت، ایک ہوتی ہے کلی فضیلت۔ جزئی اور کلی میں کیا فرق ہے؟ جیسے یہ سمجھیں، کلی فضیلت اس کو بولتے ہیں کہ ہر طرح سے، ہر طرف سے اس کو فضیلت حاصل ہو کسی کو۔ جیسے فار ایگزامپل کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ پوری کلاس میں ٹاپ کرتا ہے، فرسٹ پوزیشن لے کر آتا ہے اپنی کلاس میں، تو اس کو تمام اسٹوڈنٹ پر فضیلت حاصل ہے، اور یہ کلی فضیلت ہے کہ وہ سب میں ٹاپ ہے۔ لیکن ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہے جو اس کے مقابل کسی ایک کتاب میں مارکس بہت اچھے لاتا ہے، جیسے مان لیجیے انگلش میں اس نے ٹاپ کیا، تو یہ جزوی فضیلت ہے، اس نے ایک کتاب میں ٹاپ کیا ہے اور اس ایک جز میں سب سے اوپر ہے وہ۔ لیکن اس کو کلی فضیلت ہے کہ یہ سب سے ٹاپ کیا اس نے۔ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ایک بات تو یہ، اس طرح پھر یہ بتایا کہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت حاصل ہے یہ کلی فضیلت حاصل ہے، اور دوسرے انبیاء اور رسولوں کو آپس میں جو فضیلت حاصل ہے یہ جزوی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جزوی فضیلت حاصل ہے کہ آپ نے کسی فرشتے کے بغیر اللہ سے کلام کیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے ایک فضیلت حاصل ہے، کئی ہیں سب کو لیکن ایک ایک میں 2 شمار کرا رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، کہ ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہمیشہ رہتا تھا، کوئی نہ کوئی، یا تو جبرائیل علیہ السلام، ورنہ کوئی نہ کوئی ضرور ان کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے۔ ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، معجزے ہیں لیکن فضیلت ہے کیا، کہ وہ اگر کسی پرندے کا، مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے اللہ کے حکم سے، اس کو چھوڑ دیتے، وہ اڑنے لگتا۔
تو ایک فضیلت یہ بھی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی طور پر فضیلت حاصل ہے، جس میں سے ایک سب سے بڑی جو فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کلام عطا کیا۔ باقی انبیاء کو کتاب تو دی، قانون تو دیا، شریعت تو دی، لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں تھا، اللہ کی کتابیں تو تھیں۔ اور قرآن کریم اللہ ہی کا کلام ہے۔ باقی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یا تو فرشتے کا کلام ہے یا نبی کا کلام ہے، یا اگر کلام نہیں تو بحث شریعت اور کتاب ایسے ہی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ بھی دوہری نبوت ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ دوہری۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا گیا، دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی مبعوث فرمایا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ درس حدیث میں جب ہم پڑھیں گے جب بتا دیا جائے گا۔ باقی جو نبی ہیں، نبی مبعوث ہوئے، ان کی امت مبعوث نہیں ہوئی، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری اس معنی کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبعوث ہوئے ہیں اور آپ کی امت بھی مبعوث ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے وہیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی۔ یہ آیت جو ہے پہلے پارے میں گزر چکی، وہاں اس کی تشریح کر دی گئی تھی، آپ اسی سبق میں جا کر دیکھ لیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ تھے جنہوں نے کفر اپنایا۔ یہ آیت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح تسلی اور دلاسا بھی دے رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا ایسے لوگوں کی موت پر کہ یہ لوگ مر جاتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تسلی دی، فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کو قدرت ہے، طاقت ہے کہ ان کو جمع کر دیتا اس بات پر کہ سارے کے سارے ایمان لے آتے اور سارے کے سارے ایک ہی دین پر ہوتے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے اتنے سارے، دو طریقے سے جواب دیا۔ پہلا طریقہ تو یہ فرمایا کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے اور جہنم میں جا رہے ہیں، یہ ایسا آپ ہی کے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ آپ سے پہلے بھی یہ لوگ کرتے چلے آئے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو جمع کر دیتا، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا آگے بتا رہے ہیں۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ اللہ اگر ان کو چاہتا تو ان کو جمع کر دیتا، ان کو جمع کیوں نہیں کیا اس بات پر کہ ایک ہی دین پر ڈٹ جائیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں انسان کو ایگزام کے لیے بھیجا گیا۔ اگر انسان کو جمع کر دیا جاتا ایمان ہی پر تو پھر امتحان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، دنیا جس لیے بنائی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کالج کے اندر، مدارس کے اندر بہت سارے کلاس ہوتے ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اس میں ایک روم، ایک ہال، ایک بلڈنگ اس لیے بھی بنائی جاتی ہے کہ یہاں بچوں کے ایگزامس ہوں گے۔ تو اگر وہاں ایگزامس نہ لیا جائے، کچھ کو فیل کچھ کو پاس نہ کیا جائے، سب کو جو ہے ہر سال ترقی دے دی جائے اور فرسٹ کے بعد سیکنڈ، سیکنڈ کے بعد تھرڈ، تھرڈ کے بعد ففتھ، فور، آگے پڑھتا پڑھتا وہ سکسیز کی طرف چلتا چلا جائے بنا ایگزام کے، تو وہ ایگزام ہال، وہ بلڈنگ، وہ رومز جو بنائے گئے ہیں وہ تو بالکل بیکار ہیں، برباد ہیں۔ پھر اس نے جو مدارس نے یا کالج کی انتظامیہ نے وہاں جو پیسہ لگایا وہ تو ان کے لیے برباد ہے، اس میں پھر مکڑی اور کیڑے مکوڑے رہیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو دنیا بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا اگر سب کو ایک ہی دن پر زبردستی جمع کر دیا جائے۔ تو یہ دارالامتحان ہے، یہاں بھیج دیا۔ اب آزمانا یہ ہے کہ کون پیغمبر کی طرف سے ہدایت پا لینے کے بعد، کون جو ہے کتاب اور سنت پا لینے کے بعد ایمان لاتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا ہے۔ ایک چیز یہاں بتا دی، اور دوسری اگلی آیت کے اندر آ رہی، صاف صاف فرما دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو جمع کر لیتا، لیکن اللہ نے ان کو جمع کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، جو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں نہیں، وہ آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اگر چاہتا اللہ تو کر دیتا، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ نے چاہا دنیا میں امتحان لیا جائے تو پھر امتحان ہوگا۔ آگے اللہ رب العزت تمام امت کو نصیحت کر رہے ہیں، تمام لوگوں کو کہا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی۔ اس آیت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ بندوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کر لو۔
ہم نے اتنا ہی سمجھا اور اکثر لوگ اس آیت کو پڑھ کر اتنا ہی سمجھتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ دن یہ ہوگا کہ جس دن نہ تو کوئی سودے بازی ہوگی، جیسے انسان دنیا میں سودے بازی کر کے بچ جاتا ہے، نہ کوئی دوستی کسی کے کام آئے گی، کوئی دوست حمایت لے لے نہیں ہو سکے گا، نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ ایک بات اب اس میں ہم کو جو آپ کو سمجھانا ہے وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق کے طور پر دیا ہے، یعنی تمہارے پاس جو مال و دولت ہے تمہیں اس کا مالک نہیں بنایا، تم اس کے مالک نہیں ہو، وہ تم کو دیا گیا چند دنوں کے لیے اور وہ تمہیں خرچ کرنا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ تو انسان کو چاہیے اگر انسان نظر دوڑائے تو اس کے پاس جو دولت رکھی ہے وہ تصور کرے اگر وہ مر گیا تو وہ اس کے کسی کام کی نہیں ہے، وہ اس کو لے جا نہیں سکتا۔ تو اسی لیے اگرچہ یہ حکم ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی رکھا جائے، ان کی فیوچر کا بھی خیال رکھا جائے، لیکن جتنا اولاد کی فیوچر کا خیال رکھا جائے انسان اپنے فیوچر کا بھی تو خیال رکھے نا۔ فیوچر ہم نے 60 سال کا سمے رکھا ہے، فیوچر ہم نے 100 سال کا سمے رکھا ہے، فیوچر ہمارا 60 سال یا 100 سال کا نہیں ہے، فیوچر تو وہ ہے، یہ تو ہمارا پریزنٹ ٹائم ہی ہے جو ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پاسٹ ہمارا وہ ہے جو لائف میں 10 20 30 سال گزر گئی، پریزنٹ وہ ہے جو ہم چل رہے ہیں جوانی کی عمر میں یا جس عمر میں بھی چل رہے ہیں، بوڑھے آدمی بڑھاپے کی عمر میں، اور فیوچر وہ ہوگا ہمارا کہ جوان بوڑھا ہو جائے گا، بچہ جوان ہو جائے گا اور بوڑھا مر جائے گا۔ حالانکہ فیوچر یہ نہیں ہے اور پاسٹ یہ نہیں ہے اور پریزنٹ یہ نہیں ہے۔ پاسٹ وہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، عالم ارواح میں سب کو جمع کیا، فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان کہا تھا قالو بلا، سب نے بیک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں؟ تو وہ تھا ہمارا پاسٹ، ہم وہاں بات کر چکے، وعدہ کر کے آئے اللہ رب العزت سے اس کی اطاعت اور فرما برداری کا، اس پر ایمان لانے کا۔ اب ہمارا یہ پریزنٹ ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، یہ ایگزام ہال جو ہمارا ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے پریزنٹ ہے، اگر ہم نے پریزنٹ میں اچھا کام کر لیا تو پھر ایگزام ہال کے باہر ہمارا رزلٹ بھی اچھا آئے گا۔ یہ عالم ارواح وہ ہماری کلاس تھی، وہاں ہمیں سمجھایا گیا، پڑھا دیا گیا۔ پھر یہ ہمارا جو ہے ایگزام ہال ہے، پھر اس میں بھی یہ سمجھ لیجئے یہ ایگزام ہال ایسا ہے کہ اس میں بھی اللہ رب العزت آپ کو ہنٹ دے رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں، پورا سبق سمجھایا جا رہا ہے، پھر آپ کا ایگزام لیا جا رہا ہے۔ کتنی اللہ رب العزت کا کرم یہ دیکھیں آپ کہ بندہ کالج میں جاتا ہے تو اس کو کلاس تک پڑھایا جاتا ہے، ایگزام ہال میں جانے کے بعد اس کو ہنٹ بھی نہیں دی جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں پڑھایا، پھر ایگزام ہال میں بھیجا، پھر آپ سے کہا چلو بھول گئے، ہنٹ دینا شروع کی، سمجھانا شروع کیا، الگ الگ طریقے سمجھایا کہ بھئی اس طرح نہیں، اس طرح تم سمجھ بیٹھے ہو، تم نہیں مان رہے ہو۔ نبی بھیجے، کتابیں بھیجیں اور نیک بندوں کو بھیجا، اس وقت علماء کو بھیجا، اور علماء کو دیکھیے، علماء کی محنت کو آپ قدر کیجیے، علماء کی محنت کی کہ علماء نے راتوں کو جاگ کر پہلے کتابیں لکھی، اور اللہ کے نیک بندے اب بھی راتوں کو جاگ کر پہلے کتابیں لکھ رہے تھے، اب کتابیں لکھنے والے کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، اور اب آپ جس میدان پر ہیں، پہلے انسان زمینی سطح پر تھا تو علماء زمینی سطح پر محنت کر رہے تھے، اب انسان موبائل کی دنیا میں کھو چکا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، بندوں کے اوپر احسان ہے، انہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندوں کا اور علماء کا بھی شکر کرنا چاہیے کہ انہوں نے آپ کو زمینی سطح پر نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ ہماری امت کے لوگ، ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اب زمینی سطح سے اٹھ کر موبائل کی دنیا میں چلے گئے، تو وہ لوگ بھی، علماء بھی موبائل کی دنیا میں چلے آئے۔ یقینی بات ہے کہ علماء کو آپ کے ذریعے سے یا دنیا والوں کے ذریعے سے شہرت کی طلب نہیں ہے، نہ ہی انہیں دولت کی طلب ہے، یہ یقینی بات ہے۔ ایسے ایسے اللہ والے ہیں جو راتوں کو جاگ رہے ہیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے یوٹیوب پر محنت کر رہے ہیں، اسی طرح ڈیجیٹل پروگرامز آن لائن آرگنائز کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اگر پروگرامز نہیں ہو پا رہے ہیں جیسے محلے وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو علماء نے آن لائن کانفرنس شروع کر رکھی ہیں، جس میں آپ کو نصیحت، وعظ اور جو ہے ہدایات آپ کو دی جا رہی ہیں۔ تو علماء نے ان کو کیا تھا، سو جاتے۔ خیر بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا شکر ادا کرنا چاہیے علماء کا بھی کہ انہوں نے آپ کو یہاں بھی نہیں چھوڑا۔ تو بات کہاں چل رہی تھی؟ بات یہ تھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے وہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ اور تمہیں موت آ جائے۔ تو پیسہ بچا کر ایسے نہیں رکھنا چاہیے کہ بینک بیلنس رکھا ہوا سڑ رہا ہے۔ بہت سارے تو ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہماری بینک میں کتنا پڑا ہوا ہے۔ آپ اتنا رکھیں، ایوریج کر لیں، آپ کا جو ہے خرچہ وغیرہ چلتا رہے، آپ کے بچوں کا فیوچر کا تھوڑا بہت انتظام ہو جائے، پھر بچے بھی کچھ کریں گے نا، سارا آپ نہیں کر کے جانا ہے بچوں کے بڑھاپے تک کا۔ تو جتنا کرنا ہے اتنا کیجیے، اور اس کے بعد اپنا فیوچر دیکھیے، کل جب آپ مریں گے وہ آپ کا فیوچر ہے، پھر اس میں آپ کیا جواب دیں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اور وہاں کے لیے آپ کا بینک بیلنس کیا ہے۔ یہاں تو آپ نے بینک میں جمع کر لیا بڑھاپے کے لیے،
اور وہاں کی بینک کے لیے آپ نے کیا جمع کیا، وہاں کی کرنسی کیا ہے آپ کے پاس، تو یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا نہ دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سودے بازی، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی۔ فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور ظالم لوگ وہ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے، یعنی اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں کفر کو اختیار کر کے۔ آگے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پہلے میں اس کو پڑھنے کا طریقہ بتاؤں، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ اگر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں قرآن کریم، آپ جب کھول کر دیکھیں گے تو یہاں لکھا ہوا ہے اللہ لا الہ الا ہوا، واو پہ زبر ہے، اس کے بعد چھوٹا سا جیم بنا ہوا، اس کے بعد ہے الحی القیوم، یہاں پر الف پر زبر ہے۔ تو اب اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ جیسے میں نے پڑھا، اگر آپ یہاں پر سانس توڑیں گے تو پڑھیں گے اللہ لا الہ الا ہو، سانس توڑ دیں گے، آگے پڑھیں گے الحی القیوم، اور اگر سانس نہیں توڑیں گے تو ایسے ہی پڑھنا جیسے میں نے پڑھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمے سے پہلے اس کی تھوڑی سی فضیلت بیان کر دیتے ہیں۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے تمام آیتوں میں جو ہے فضیلت رکھتی ہے، اس کو افضل آیت قرار دیا گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت کی احادیث کے اندر بہت ساری فضیلت ہیں۔ ایک فضیلت اس میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت اس کو پڑھے گا وہ جو ہے اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہے گا اور شیطان سے محفوظ رہے گا، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا، شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اس کو ایک مرتبہ پڑھے گا اس آیت کو، وہ شخص جنت میں جانے سے اس کو ایک ہی چیز رکی ہوئی، وہ موت، یعنی اگر مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو یہ اس کی فضیلت بیان کر دی۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کون ہے؟ وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں ماننا، دو نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الحی القیوم، کیسا ہے؟ فرماتے ہیں جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے، یہ اللہ کی صفت ہے، کیونکہ جو مر جائیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خدا مان رکھے تھے، کسی نے انسانوں کو خدا مانا، کسی نے کسی انسان کو خدا مانا، کسی نے کسی کو خدا مانا، اور مانتے ہیں کہ مر گیا۔ خدا ہو اور مر جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں سدا زندہ، ہمیشہ سے زندہ ہے، ابھی بھی ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو جس کے اندر یہ چیز نہ ہو، جو ہمیشہ سے نہ ہو، پیدا ہوا ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا گاڈ نہیں ہو سکتا، وہ بھگوان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو مر گیا یا جو مر جائے گا وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ گاڈ نہیں ہو سکتا، وہ بھگوان نہیں ہو سکتا۔ تو بہت سارے لوگ ہیں، انہیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا وہ ہے جو پیدا ہوا تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے کائنات کو کون چلا رہا تھا؟ اگر خدا وہ ہے جو مر گیا یا مر جائے گا تو اس کے مرنے کے بعد کائنات کو کون چلائے گا؟ تو خدا ہونے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، تبھی تو وہ کائنات کو سنبھالے گا۔ تو فرمایا خدا کیا کون ہے؟ سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے۔ دوسری چیز یہ بتا دی کہ پوری کائنات کو تنہا سنبھالے ہوئے۔ تیسری بات یہ کہ الحی القیوم، یہ جو اسم ہے اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے، یہ بعض علماء کے نزدیک اسم اعظم ہے، لہذا ان کا ورد کثرت سے کیا جانا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند۔ سونا تو بہت دور کی بات، اونگ بھی نہیں آتی، پلک بھی نہیں جھپکتے، کیونکہ اگر اونگ آ گئی، سو گیا، نیند آ گئی، پلک جھپک گیا تو کائنات کا نظام بگڑ جائے گا۔ اور لوگ اپنے بارے میں ایسے ایسے خدا کا تصور کیے بیٹھے ہیں کہ وہ ایسے خدا مانتے ہیں، ایسا گاڈ مانتے ہیں، ایسا بھگوان مانتے ہیں جو سو بھی جاتا ہے۔ تو سوچے ذرا، اگر بھگوان سو گیا تو اس کائنات کو کون سنبھالے گا؟ اس کائنات کا نظام کون جو ہے مینیج کرے گا؟ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا ہے۔ پھر یاد دلایا جا رہا ہے دنیا میں جو اللہ نے مال و دولت آپ کو دیا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، غم آپ بھرم میں نہ آئیں، وہم میں نہ آئیں، ہندی میں بولتے ہیں بھرم، وہم میں نہ آئیں آپ، جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے حقیقی طور پر، اس نے تم کو عارضی طور پر دے دیا ہے، کرو استعمال، پھر اس کا حساب کتاب ہونا۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ ایک سوالیہ جملہ، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور آج بیچارے بہت سارے مسلمان اور بہت سارے وہ بھی جو مسلمان نہیں ہیں، وہ خدا کو تو مانتے ہیں، خدا کو ایک بھی مانتے ہیں، لیکن بعضوں کو اس لیے سمیٹے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ جیسے مکہ المکرمہ کے جو بت پرست تھے، جو مشرکین تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا
کہ خدا تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے جو سارے عالم کو سنبھالے ہوئے، لیکن ہم جنہیں پوجتے ہیں، یہ عزا، یہ منات، یہ لات اور یہ جو بت ہیں ہمارے، یہ حبل وغیرہ، ان کو جو ہم پوجتے ہیں وہ اس وجہ سے یہ خدا کے نیک بندے ہیں اور یہ ہماری سفارش کریں گے۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں جو ولی اللہ کی قبروں پر جاتے ہیں، وہاں مزاروں پر سجدہ کرتے ہیں اور ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، کوئی شبہ نہیں اس بات میں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ اپنی قبروں میں جنت کے باغ میں ہیں۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ لیکن جیسے ہم نے کچھ کم علم بھائیوں کو سنا، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ سوچنے والی بات ہے، سفارش کیسے کریں گے جب اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ احوال سن رہے ہیں علماء سے بھی، کہ علماء فرماتے ہیں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، امت ایک ایک کر کے ایک ایک نبی کے پاس جائے گی اور سارے نبی منع کر دیں گے کہ ہم سفارش نہیں کر سکتے، سارے نبی ان کو لوٹا دیں گے، پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ اب یہاں پر بندے کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، تو حدیث میں صراحتاً یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے سفارش فرمائیں گے۔ تو یہی اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، صرف اس کی اجازت سے۔ تو اللہ کی اجازت سے تو علماء بھی سفارش فرمائیں گے، اللہ کی اجازت سے تو صدیقین بھی سفارش فرمائیں گے، اللہ کی اجازت سے تو شہداء بھی جو ہے سفارش فرمائیں گے، اللہ کی اجازت سے تو ہر نیک بندہ جو ہے گناہ گار کی سفارش فرمائے گا، لیکن کب؟ اللہ کی اجازت سے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو اللہ نے کہا ہے وہ مانو، تم اللہ کو راضی کرو تو پھر بندے تو آٹومیٹک راضی ہو جائیں گے، اللہ کو ناراض کرو سوچو بندے راضی ہو جائیں، یہ ناممکن بات ہے۔ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی جس میں ویڈیو جو بنایا تھا اس کا کچھ عنوان اس طرح سے یاد بھی نہیں اب تو، کہ مصیبت کیوں نہیں ٹلتی، خدا دعا کیوں نہیں سنتا، کچھ اس طرح سے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ کی ایک اور صفت ہے، وہ کیا؟ وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ یعنی بندہ جو کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو بندہ کر چکا وہ بھی جانتا ہے، جو بندہ کرے گا وہ بھی جانتا ہے۔ تو خدا اور اللہ اور گاڈ کی ایک صفت ہے کہ آپ نے جو کیا وہ بھی جانتا ہے، آپ جو کریں گے وہ بھی جانتا ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو آپ دن میں کریں گے وہ بھی جانتا ہے، جو رات میں کریں گے وہ بھی جانتا ہے، جو اجالے میں کریں گے وہ بھی جانتا ہے، جو اندھیرے میں کریں گے وہ بھی جانتا ہے، جو کھلے عام کریں گے وہ بھی جانتا ہے، جو تنہائی میں کریں گے وہ بھی جانتا ہے۔ اب سوچنا چاہیے ان لوگوں کو، ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو جو ایسا خدا مانتے ہیں، ایسا گاڈ مانتے ہیں، جو ایسا بھگوان مانتے ہیں جس کو یہ نہیں پتا کہ کون کب پیدا ہوا، یہ نہیں پتا ہوا کہ مرنے کے بعد کہاں چلا گیا۔ خدا تو وہ ہے جو آپ کے ہر عمل کو جانتا ہے، اور اگر آپ کسی ایسے کو خدا مانتے ہیں جس کو یہی نہیں پتا کہ انسان پیدا کب ہوا، کہاں پیدا ہوا اور کہاں مر گیا، اس کو یہی خبر نہیں کہ آپ کون ہیں، آپ سے آ کر پوچھ رہا ہے کہ آپ کون ہیں، پھر آپ بتاتے ہیں تو آپ سے لڑتا ہے، تو ایسا خدا نہیں ہو سکتا جو آپ سے باخبر نہ ہو، آپ کے حالات سے، آپ کے جو ہے اعمال کا، آپ کی کرنی کا، آپ کے کہنے کا اس کو کوئی علم نہیں ہے، تو ایسا خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہی ہے جس کو آپ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے۔ یعنی یہ فرمایا کہ اللہ تو ہر کسی کی ہر بات جانتا ہے، لیکن اللہ کے علم کی بات کوئی بھی اپنے علم کے احاطے میں نہیں لا سکتا، مگر فرمایا الا بما شاء، ہاں مگر اتنی بات جتنی اللہ خود چاہے۔ آپ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے، وہ بات جان سکتے ہیں جو اللہ چاہے۔ تو اللہ نے جتنا چاہا بتا دیا کہ اللہ ایک ہے، جتنا چاہا بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جتنا چاہا کہ بتا دیا اللہ حی اور قیوم ہے، جتنا چاہا بتا دیا کہ اللہ اس کائنات کا نظام تنہا سنبھالے ہوئے باہر ہے۔ جتنا نہیں چاہا وہ آپ نہیں جان سکتے۔ آپ یہ نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، آپ یہ نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، آپ یہ نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا مطلب کیا ہے، آپ یہ نہیں جان سکتے ید اللہ فوق ایدیہم میں ید کا مطلب کیا ہے۔ تو آپ کو تعویل کرنا پڑے گی، بس ایسی ہی آیت کو ماننا پڑے گا۔ یہ بات آپ کو اس لیے سمجھا دی، اس آیت سے آپ ذہن نشین رکھیں کہ آپ یہ چاہیں کہ آپ ہر چیز میں لاجک ڈھونڈ لیں، یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہر بات آپ چاہیں کہ آپ کے من کے مطابق ہو جائے، نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا خدا ہے اور آپ مخلوق ہیں، اور ادنا مخلوق ہیں، آپ کی کوئی ویلیو نہیں خدا کے سامنے۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں، آپ یہ چاہیں
کہ گلاس کا پانی گلاس میں آ جائے، آ سکتا ہے. آپ یہ چاہیں کہ جگ کا پانی گلاس میں آ جائے، نہیں آئے گا. تو انسان کی باتوں میں آپ لاجک ڈھونڈیں، یہ اصولی بات ہے، آپ کو مل سکتا ہے. لیکن خدائی باتوں میں آپ لاجک ڈھونڈیں اور آپ یہ چاہیں میری عقل کے مطابق بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا ہو سکتا آپ کی عقل اس کی رسائی وہاں تک نہ ہو لیکن وہ بات درست ہو. جیسے انسان پاسٹ میں آپ جائیں تو قرآن کی، اسلام کی کچھ باتوں کا انکار کرتا تھا، سائنس ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن سائنس کو اب لاجک مل گیا تو سائنس نے مان لیا. تو اسی لیے پہلے ہی مان لو، جن لوگوں نے سائنس نے کے ذریعے سائنس پر بلیو کر کے پہلے اسلام کو نہیں مانا اور مر گئے، اب سائنس اس پر بلیو کرتا ہے تو ان کا مر جانا گھاٹے میں ہے نا. اسی طرح اسلام کی کچھ باتیں وہ ہیں جن پر ابھی لوگ بلیو نہیں کرتے کیونکہ سائنس اس پر بلیو نہیں کرتا. وقت آئے گا کہ سائنس اس پر بھی بلیو کرے گا، تو جو لوگ ابھی نہیں مانتے سائنس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں. اللہ نے عقل دی ہے آپ کو، اس سے فیصلہ کریں. آپ اگر واقعی حق کے متلاشی ہیں تو ہر چیز کو سمجھیں، ہر چیز کو پڑھیں. جب آپ حق کی تلاش اور حق کی نیت سے پڑھیں گے تو آپ کو حق مل جائے گا. صرف اعتراض کرنے کی نیت سے پڑھیں گے آپ تو اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے بہت سا کو ہدایت دی اور بہت سو کو گمراہ کر دیا. تو ہدایت یافتہ وہ ہوئے جنہوں نے ہدایت کو طلب کیا، اور گمراہ وہ ہو گئے جنہوں نے قرآن کریم میں عیب جوئی کرنے کی کوشش کی. فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے. جیسے میں نے بتایا، اب یہ کرسی کیا ہے، اس میں بھی علماء الجھ گئے. مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں. مفسرین کہتے ہیں عرش ہی مراد ہے، بعض کہتے ہیں عرش اور کرسی الگ الگ چیز ہیں، بعض لوگ جو ہے کچھ اور کہتے ہیں. اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہی نام ہے، صحابی نہیں تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم یہاں مراد ہے. وسع کرسی السماوات، یہاں کرسی سے مراد کیا ہے؟ اس کا علم. یہاں کرسی سے حقیقی کرسی مراد نہیں ہے. تو پھر وہی بات آ کے اٹکتی ہے کہ اللہ جتنا آپ کو سمجھانا چاہے آپ اتنا سمجھیں گے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے نہیں سمجھاتے؟ وہ سورہ آل عمران جب شروع ہوگی وہاں آپ کو پتہ چلے گا. سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں، میں مفہوم بتا رہا ہوں، کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی اور ان کے چکر میں آپ کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے. آپ کو جتنا اللہ بتانا چاہتا ہے آپ اتنا سمجھیں اور اس پر عمل کریں بس. فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا. یعنی اللہ رب العزت کو آسمان اور زمین اور کائنات کے نظام، اس کی جو ہے حفاظت اور نگہبانی کرنے میں بوجھ محسوس نہیں ہوتا، مشکل اور تکلیف نہیں ہوتی. فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے. اب تک آیت نمبر 255 تک ترجمہ اور مختصر تفسیر ہو چکی ہے، اور سورہ بقرہ کا 34واں رکوع یہ چل رہا ہے، اور دوسرے پارے کا ایک رکوع مکمل ہو چکا، دوسرا رکوع چل رہا ہے. ایک آیت کے بعد 2 رکوع مکمل ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.